أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بر محمد وعلى آله. عزیزان محترم، دو انتہائی اہم مناسبتیں اسی وقت کے اندر قرار پا رہی ہیں، اور آج کا دن خاص کر سب سے اہم مناسبت ہے۔ ایک مناسبت جو ہمارے ذہن میں ہے وہ سید الشہداء کی ولادت کی مناسبت ہے، جو زیادہ نزدیک ہونے کے اعتبار سے اگلے ہفتے قرار پائی، اور جس مناسبت میں اس وقت ہم موجود ہیں وہ 27 رجب ہے، یعنی بعثت رسول خدا کے مبعوث ہونے کا دن۔ البتہ 27 رجب میں جو مشکل در صحیح میں قرار پا رہی ہے وہ یہ کہ 27 رجب میں زیادہ مشہور تاریخ یہاں پر معراج کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ یہاں پر عرض کیا ہے اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مختلف جگہوں پر کہ شب معراج کے 27 رجب کے ہونے پر کوئی مستند دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ برصغیر میں اس کو 27 رجب کو شب معراج کے عنوان سے منایا جاتا ہے، جبکہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان سے رجوع فرمائیں اور 27 رجب کے حوالے سے معراج کے لیے کوئی دعا، کوئی زیارت، کوئی عمل ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو 27 رجب کے اعمال میں کہیں کوئی تذکرہ معراج کا آپ کو نہیں ملے گا۔ آج کے دن کی جو مناسبت ہے شیخ عباس قمی کے نزدیک، مفاتیح الجنان کے اندر دوسرے علماء کے نزدیک وہ بعثت کی مناسبت ہے۔ بعثت یعنی رسول خدا کا مبعوث ہونا۔ اس حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ہمارا عنوان ہے معاشرتی تبدیلی کی بنیادی اصول نہضت حسینی کی روشنی میں۔ در حقیقت جب ہم بعثت کی بات کرتے ہیں لغت کے اعتبار سے بعثت کا مطلب ہے کسی شخص کو ابھارنا، کسی شخص کو بھیجنا، کسی کام کے اوپر مأموریت دے کر بھیج دینا۔ لغت کے اندر لکھا ہے، مثلا دعاؤں کے اندر بھی آتا ہے باعث من فی القبور، اللہ تعالیٰ کی رعایت باعث من فی القبور، خدا نمتال وہ ہے جو قبر کے اندر موجود لوگوں کو مبعوث کر دے گا، انہیں قبروں سے اٹھا دے گا، انہیں دوبارہ زندگی دے کر ارسال کرے گا۔ خدا باعث ہے، اس عنوان سے باعث ہے خدا نمتال کہ رسول خدا کو اس نے مبعوث کیا ہے۔ مبعوث کرنا یعنی بھیج دینا کسی کام کے لیے۔ تو آج کا دن وہ دن تھا جب فرشتہ نازل ہوا رسول خدا کے سامنے سب سے پہلی دفعہ غار حرا میں، اور اس پیغام کا آنا شروع ہو گیا جو آج قرآن کریم کی صورت میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم قرآن کریم کی اہمیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کے پس منظر کو دیکھیں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور قرآن کریم کا پس منظر یہ ہے کہ یہ خدا بند متعال کا وہ آخری پیغام ہے جو اس نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ جتنے بھی پیغام اب تک آئے تھے وہ اس پیغام کا وعدہ دے رہے تھے کہ آخری پیغام آئے گا، کامل ترین، مکمل ترین پیغام، اس سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ وہ پیغام آج ارسال ہونا شروع ہوا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بعثت کا دن ایک فکر انگیز دن ہے، سوچنے سمجھنے کا دن ہے کہ وہ جو پیغام پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے آخری پیغام کی صورت میں نازل فرمایا تھا، اس پیغام کی اس وقت صورتحال کیا ہے۔ تو ہمیں کئی موضوعات پہ سوچنا چاہیے، جن میں سے ظاہر ہر ایک کے اوپر تو نہیں سوچ پائیں گے، لیکن چند نکات۔ پہلی بات تو یہ کہ پیغام پہنچنے کے اعتبار سے تو پہنچ گیا، رسول خدا نے پیغام پہنچا دیا پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ۔ 1400 سال میں اس پیغام کے ساتھ اب کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، خاص کر فی زمانہ پیغام کو کس انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔
دشمن اسے کس انداز سے دیکھتے ہیں, دوست اسے کس انداز سے دیکھتے ہیں. ظاہر پیغام سے میں اور آپ غافل نہیں ہیں, وہ پیغام میرے اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے کتاب کی صورت میں. ہر امام بارگاہ اور مسجد اور ہر عبادت گاہ کے اندر وہ پیغام موجود ہے. لیکن اس پیغام کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثلا اگر میں آپ کے ہاتھ میں پاکستان کا آئین دے دوں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور آپ سے کہوں کہ اس کے اوپر تبصرہ کریں, تو آپ دو طرح سے دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ آئین نے کہا کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ آئین پر گزشتہ 60 سال میں عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. آئین کو کتنی دفعہ تبدیل کیا گیا, کن عناصر نے آئین کو تبدیل کیا, کتنی آسانی سے تبدیل ہوتا ہے, کتنی آسانی سے نافذ ہوتا ہے. قرآن کریم ایک پیغام ہے, پیغام ہونے کے ناطے کہ یہ پیغام ہے, خود عمل نہیں کرتا, یہ ساکت ہے, صامت ہے. پیغام تو عمل نہیں کرے گا, لوگ پیغام کے اوپر عمل کریں گے, لہذا خود پیغام کی عملی حیثیت نہیں ہے. مثلا قرآن کریم کی کوئی عملی حیثیت خود نہیں بنے گی. قرآن کریم کہے گا اقیموا الصلاۃ, لیکن نماز تو آپ ہی نے پڑھنی ہے. قرآن کریم فرمائے گا اعدلوا, عدل کرو, لیکن عدل کرنے والے تو آپ ہی ہوں گے. بس پیغام کی عملی حیثیت نہیں ہوتی, پیغام سننے والوں کی عملی حیثیت ہوا کرتی ہے. پیغام قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے, اب اس کی عملی حیثیت کیا ہے؟ عملی حیثیت ان لوگوں کے اندر دیکھنی پڑے گی جنہوں نے اس پیغام کو سنا ہے. 1400 سال میں اس کے سامعین رہے ہیں. 1400 سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں رہا جب یہ پڑھا نہ گیا ہو, سنا نہ گیا ہو, اس کے سامعین نہ رہے ہوں. مثلا اس مسجد میں موجود جتنے افراد ہیں یہ قرآن کریم کے سامعین ہیں, پیغام کو سننے والے ہیں. لیکن آیا ان تمام لوگوں نے قرآن کریم کو ایک انداز سے دیکھا ہے؟ آج اس دنیا کے اندر 1.3 ارب سامعین ہیں قرآن کریم کے, قارئین بھی ہیں, پڑھنے والے بھی ہیں, بہت پڑھا جاتا ہے, بہت چھپا جاتا ہے, مختلف انداز میں موجود ہے. کہیں آپ دیکھیں گے کہ کتابت ایسی ہوئی ہے کہ تمام آیات کی ابتدا الف سے ہو رہی ہے, کہیں تمام آیات کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے, کہیں تمام آیات کی ابتدا بے سے ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے, ان تمام کتابتوں, قراءتوں اور ذخائر کے باوجود عمل میں کیا حیثیت ہے؟ قراءت ہے, حفظ بھی ہے, کتابت بھی ہے, عمل میں کیا ہے؟ تو عمل میں ہمیں لوگوں کا جو دیکھنے کا انداز ہے, جس کو ہم پرسپیکٹو کہتے ہیں, اسے دیکھنا پڑے گا. اصل لوگ اس پیغام کو دیکھتے کس انداز سے؟ دیکھیے, میرے اور آپ کے پاس جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس چیز کی قدر و قیمت میرے اور آپ کے دیکھنے کے انداز سے طے ہوتی ہے. ممکن ہے ایک پین میرے لیے اتنا زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہو چونکہ میں اس کو پین دیکھتا ہوں, اور ممکن ہے آپ کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہو چونکہ مثال کے طور پر آپ اس کو اپنے خاندان کی میراث سمجھتے ہو. ایک ہی چیز اپنی ماہیت اور اپنی حقیقت تبدیل ہوئے بغیر دیکھنے کے انداز مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہے. آپ کے نزدیک آپ کا بچہ آپ کی اولاد ہے, آپ کے لیے انتہائی اہم ہے, ممکن میرے نزدیک اتنا اہم نہیں ہو کیونکہ میری اولاد تو نہیں ہے, جبکہ بچہ وہی بچہ ہے. پرسپیکٹو, آپ کا دیکھنے کا انداز. یہی قرآن مختلف اندازوں سے دیکھا جا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو اس ایک دن کی مناسبت میں, 27 رجب کی مناسبت میں, ایک کام جو کرنا پڑے گا وہ اس کے دیکھنے کے اندازوں کا جائزہ لینا پڑے گا, اسے کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے. اور یہ مشکل دنیا میں ہر جگہ پیش آ رہی ہے. ظاہر ہے اس وقت دین کوئی نیا دین نہیں بن رہا, جتنے بھی دین ہیں آسمانی ادیان ان میں قرآن کریم سب سے نیا ہے. اس کو 1400 سال ہو گئے, عیسائیت کو 2000 سال ہو گئے, یہودیت کو 3000 سال ہو گئے, اور باقی جو بھی ہمارے پاس دین کے نام پہ افکار و خیالات موجود ہیں یہ ہزاروں سال پرانے ہیں. آج تمام ادیان کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ انہیں اپنا پرسپیکٹو چیک کرنا پڑ رہا ہے, دین کو کس انداز سے دیکھا جاتا ہے اسے چیک کرنا پڑ رہا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں دین کو دیکھنے کے چند انداز عرض کروں گا اور فیصلہ خود آپ فرمائیں گے کہ ان میں سے کون سا انداز صحیح انداز ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و علیہ اور میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ صرف ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے, ہر دین کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی ہے. بعض لوگوں کا دین کو دیکھنے کا انداز اس کے رسم و رواج کے اندر ہے. دین کو رسم و رواج سے زیادہ نہیں سمجھتے, اس سے زیادہ جانتے بھی نہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے کچھ لوگوں نے جو نیشنل جغرافی وغیرہ اس ٹائپ کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں, یا کچھ بکس ایسی لکھی جاتی ہیں لیونگ ریلیجنس آف دی ورلڈ, دنیا کی زندہ ادیان, تو ان کے اندر جو دین کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ رسم و رواج کے اوپر ہوتا ہے.
مثلا وہ یہ کہتے ہیں مسلمان جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے یہاں تو یہ کرتا ہے، جب اس کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے۔ مسلمان عید الفطر کو مناتا ہے، عید الاضحیٰ مناتا ہے، مسلمان ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، شیعہ کے بارے میں کہیں گے محرم میں ازداری کرتا ہے۔ لاجک پر کبھی بات نہیں ہوتی، رسم و رواج پہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم نیوٹرل آبزرورز ہیں، ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم یہ لاجک چیک کریں گے کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، ہم تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ ایک دین کس طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا دیکھنے کا انداز دین کو رسم و رواج سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے ہی رسم و رواج میں، لاجک پہ نہیں جاتے، منطق پہ نہیں جاتے، کیوں ہے، دین نے کہا ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں رہا ہے، صرف یہ بات ہے ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بس۔ لہذا آپ نے انتہائی نامعقول جملہ دین کے بارے میں سنا ہوگا، ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے۔ مجھے بعض اوقات اس جملے سے چڑ ہونے لگی ہے، ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے، انتہائی نامعقول ہے دین کے معاملے میں۔ کوئی یہ کہے قرآن نے یہ کہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اہل بیت نے یہ کہا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کہیے ماہرین دین نے یہ کہا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے، ہمارے یہاں دین کے معاملے میں کون سی اتھارٹی ہے؟ میرے گھر میں یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ دین ہے۔ میرے گھر کے اوپر کون سی ایسی چھاپ لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے کہ جو میرے گھر کے اندر ہوتا ہے وہ دین کے اندر ہوتا ہے؟ ممکن ہے میرے ہاں ہوتا ہو لیکن غلط ہوتا ہو، اور مجھے صحیح کرنے کا وقت دیکھ لینا پڑے گا۔ بس کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو دین کو رسم و رواج کے اندر دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کا دین اس سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ اچھا یہ جو رسم و رواج والا دین ہوتا ہے یہ ہر غلط صحیح کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے جب تک رسم و رواج پورے ہو رہے ہیں۔ صبح کو عیدین کی نماز پڑھ لی، اب شام تک کیا کیا اس سے بحث نہیں۔ فلاں دن یہ تہوار ہونا ہے، صبح سے دوپہر تک وہ تہوار نپٹا لیا، اب دوپہر سے رات تک کیا کرنا ہے اس کی کوئی خبر نہیں۔ رات کو یہ کام ہونا ہے تو صبح کی خبر نہیں ہے، صبح کو یہ کام ہونا ہے تو رات کی کوئی خبر نہیں ہے، بس وہ تہوار ہونا ہے۔ اگر دین کے رسم و رواج ہے تو دو بنیادی سوال آپ کو اور مجھے جب بھی کوئی پرسپیکٹو بنائیں، جب بھی اپنا دیکھنے کا کوئی انداز بنائیں، دو سوال اپنے آپ سے کیجیے گا۔ آیا یہ وہ چیز ہے جو نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ اگر دین صرف رسم و رواج کا نام ہو تو آیا نبی اکرم کے اوپر حضرت جبرائیل رسم و رواج لے کر آئے تھے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں تھا۔ اصل کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے نبی رسم و رواج لے کر آئے، تو نبی اکرم سے بار بار کہتے تھے ہمارے اجداد تو یہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ اصل وہ دین کی روح کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے جس طرح ہمارے پاس بت پرستی رسم و رواج لائی ہے، نبی اکرم بھی رسم و رواج لائے ہیں۔ تو وہ کبھی نبی سے یہ نہیں کہتے تھے آپ کی منطق پوری نہیں ہے، آپ کی دلیل پوری نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے اجداد نے یہ نہیں کیا۔ یہ رسم و رواج کے تبعیت کرنے والوں کا انداز ہے۔ ایک سوال آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آیا جبرائیل یہ دین لے کر آئے تھے نبی اکرم کے پاس؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، اس دین کی حالت کو زندہ کرنے والا آنے والا ہے، آیا جب وہ زندہ کریں گے تو رسم و رواج زندہ کریں گے؟ بس 1400 سال کا انتظار چند رسم و رواج کے زندہ کرنے کے لیے تھا۔ مثلا نیو یارک کے اوپر دین اسلام کا پرچم لہرائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہاں عید الفطر کے دن عید الفطر نہیں مناتے، پھر منائیں گے، بس اس کام کے لیے۔ خود بخود آپ احساس کریں گے نہیں یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ رسول خدا کی ذات مقدس پروردگار عالم کا 1,24,000 انبیاء کے ذریعے پیغام کو آگے بڑھانا، نبی اکرم پر ختم کرنا، 11 ائمہ اطہار علیہ السلام کا اسراء کی راہ میں شہید ہو جانا، اور اس کے بعد ایک امام کے وجود کا اب تک 1200 سال انتظار ہوا، اور پھر ان کا تشریف لانا چند رسم و رواج کو زندہ کرنے کے لیے۔ آپ کی عقل خود کہے گی کہ نہیں یہ بات بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اتنے بڑے نظام کے پیچھے ہدف بس اتنا ہو کہ چند رسم و رواج ہونے، تو پھر اس میں کیا گڑبڑ ہے کہ عیسائی کرسمس مناتا ہے، میں عید الفطر مناتا ہوں، ہندو ہولی مناتا ہے، فلاں کچھ اور مناتا ہے۔ اس سے بڑھ کر سوچنا پڑے گا۔ اب اس سے بڑھ کر ایک اور پرسپیکٹو آئے گا ہمارے سامنے، ایک اور دیکھنے کا انداز آئے گا دین کے معاملے میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس دوسرے انداز کے اندر دین کو اپنی بعض زندگی کی مشکلات کا حل سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسی مشکلات کا حل جو دین کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ دین کو کہتے ہیں کہ ہماری مشکل کا حل ہے، لیکن کیسی مشکل کا حل ہے؟ ایسی مشکل کا حل ہے جس کے لیے اصل دین کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اور طریقے سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، فرض فرمائیے، اور میں ایک قرآن کریم کی آیت پڑھ کر
اس سر کے درد کو صحیح کر لوں. این ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. قرآن کریم کی آیات کے اندر متعدد تاثیرات ہیں، اس کے اثرات کئی لیولز کے اوپر ہیں. ممکن ہے ایک لیول یہ ہو کہ اس سے میرے جسم کی اناٹومی کے اوپر، جسم کی جو میٹابولزم ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہو. لیکن سوال یہ ہے، آیا دین اس لیے ہے؟ دین سر کا درد صحیح کرنے کے لیے؟ مثلا میرے گھر کے اندر ناچاقی بڑھ گئی ہے، میں نے کچھ آیتوں کا ورد کیا، ناچاقیاں کم ہو گئیں، دل نزدیک ہو گئے. اپنے آپ سے پوچھے گا قرآن اس لیے آیا تھا؟ میرے پاس مال و دولت کی کمی تھی، میں نے کسی سے پوچھا، اس نے کہا اس آیت کریمہ کا ورد کرو دولت بڑھ جائے گی. دولت بڑھ بھی گئی. لیکن سوال یہ ہے، آیا قرآن کریم نازل ہوا تھا اس کام کے لیے؟ پھر دو سوال دوبارہ کیجیے گا. ایک، آیا قرآن کریم اس لیے نازل ہوا تھا؟ دوسرا، مولا تشریف لائیں گے اس کام کو کرنے کے لیے؟ جبکہ میں نے کہا یہ کہیں اور سے بھی ہو سکتا تھا. مثلا میرے سر میں درد ہے، ممکن ہے ڈسپلن اس کا علاج ہو، ممکن ہے ایک آیت کریمہ پڑھوں اس سے بھی حل ہوگا. ممکن ہے بعض ایسی جسمانی بیماریاں ہوں جس کو کیمیکلز بھی حل کرتے ہوں اور دعا سے بھی حل ہو سکتا ہو. لیکن سوال وہی سوال ہے، نبی اس لیے آئے تھے، امام تشریف لائیں گے یہ کرنے کے لیے. میرے گھر پہ بھوت پریت کا سایہ آ گیا ہے. اولا یہ کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک مسئلہ، اگر آیا ہے اور میں نے قرآن کی کسی آیت سے اس کو دور کر لیا ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا نبی قرآن کریم لائے تھے بھوت پریت کو دور کرنے کے لیے؟ مولا تشریف لائیں گے، اسلام کا احیاء کریں گے، زندہ کریں گے، عدل و انصاف کا نفاذ کریں گے اس کام کے لیے. اس کا مطلب ہے یہ لیول بھی بہت پست لیول ہے. آپ استعمال کرنا چاہیں کر دیجئے، کوئی کرتا ہو اس کام کو، میں نہیں کہہ رہا وہ بند کر دے، لیکن اپنے آپ سے پوچھے آیا دین اس لیے تھا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سونے کی اینٹ کو دروازہ روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن اس لیے نہیں آیا، آپ کرنا چاہیں کر لیں، برا نہیں ہے. لیکن قرآن بہت قیمتی ہے، اتنے سے کام کے لیے نہیں. یہ دو پرسپیکٹو ہو گئے. کچھ لوگ ہیں جن کا دین رسم و رواج کے اندر ہے، ہم نے کہا یہ دین کا پست استعمال ہے. کچھ لوگوں کا دین اپنی ذاتی مشکلات کے حل میں ہے جس کا حل کہیں اور سے بھی ہو سکتا تھا، ہم نے کہا یہ بھی دین کا پست استعمال ہے. اب دین کا تیسرا پرسپیکٹو ہے جو آج کے زمانے کا رائج طرز فکر ہے. ہمارے خیال میں یہ ان دو سے بہت بہتر ہے، لیکن سوچنا پڑے گا کہ کیا اس سے بہتر بھی ممکن ہے. تیسری صورتحال یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں دین کی حکمتوں پہ غور کرتے ہیں، دین کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر دین مبارک نے آپ کو وضو کی تعلیم کی ہے کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے. مثلا آپ نے وضو کے اوپر غور کرنا شروع کیا، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ جو میں پانی ڈالتا ہوں اس کے اثرات کیا ہیں. آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر لگاتے ہیں، اس پیشانی کے زمین پر لگنے کے اثرات کیا ہیں، جسمانی اثرات کیا ہوتے ہیں، نفسانی اثرات کیا ہوتے ہیں. مثلا نیورولوجی کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہاں انسان کی ڈیسیشن میکنگ پاور ہے. انسان جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس کی ساری صلاحیت اس کی پیشانی کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ جو آپ پیشانی کو بار بار اللہ کے حضور رکھتے ہیں گویا آپ اپنے فیصلے کو اللہ کے سامنے تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. ایک اس طرح کی لاجک. مثلا آپ نے اندازہ لگایا کہ بھائی اگر آپ خمس دیں گے تو معاشرے کی مالی حالت کیا ہوگی، خمس نہیں دیں گے تب معاشرے کی مالی حالت کیا ہوگی. یہ تیسرا اندازہ بہت اچھا ہے، ان دو کے مقابلے میں بہت بہتر ہے کہ اس سے کم ہمیں یہ تو سمجھ میں آئے کہ ہمارے دین میں ہے کیا، دین پر عمل کریں فائدہ کیا ہے، دین پر عمل نہ کریں نقصان کیا ہے. اس سے بہت بہتر ہے جو اس وقت معاشرے کے اندر. اس وقت معاشرے کے اندر کیا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک ایسی پٹری پہ بٹھایا جا رہا ہے جس کے اوپر ہر دفعہ جانے والی قوم کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اب ہمیں بٹھا دیا گیا ہے. اس پٹری پر جو بیٹھی ہے قوم آخر میں حادثہ کر کے آئے گی. اب ہماری باری آ گئی اور یہ پٹری ہے بے حیائی اور فحشا کی لائن. اب ہماری قوم کی باری ہے. گزشتہ 5-6 سال کے اندر ہم نے بے حیائی اور فحشا کے اندر جو کام انجام دیا ہے وہ دوسری قوموں نے 10 سال لگائے اس جگہ تک پہنچنے میں. اور چونکہ یہ بے حیائی اور فحشا ہمیں تدریجی دور میں دیا گیا ہے، آہستہ آہستہ دیا گیا، تو ہم سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور بہت کم لوگ
آہستہ آہستہ آنے والی تبدیلی کو احساس کر پاتا ہے۔ آپ اس کمرے کے اندر اچانک درجہ حرارت 10 درجے کم کر دیں، سب لوگ سمجھ جائیں گے۔ اچانک درجہ حرارت 10 درجے بڑھا دیں، سب لوگ سمجھ جائیں گے۔ لیکن آپ اس کمرے کے درجہ حرارت کو 5 گھنٹے تک بیٹھے رہیے اور 5 گھنٹے کے وقفے میں 10 درجے بڑھائیے، بہت کم لوگ سمجھیں گے کیا ہوگا۔ اس کمرے کے ٹیمپریچر کو بہت آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جائیے، بہت کم لوگ احساس کر پائیں گے وہ کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ ثقافت کے معاملے میں یہی ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کو تدریجی بے حیائی دی جائے، مستقل آہستہ آہستہ، سمجھ نہیں پاتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہمیں 5-6 سال میں آہستہ آہستہ بے حیائی کا عادی بنایا گیا ہے، مختلف طریقوں سے بے حیائی سکھائی گئی ہے، اور اس بے حیائی کو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے اندر قبول کر لیا ہے۔ اس سے بہت بہتر تھا کہ ہم اپنے دین کو غور کر لیتے کہ ہمارا دین جو حیا کا درس دے رہا ہے، اگر حیا اور عفت نہ ہو معاشرے میں کیا ہوگا، اگر بے حیائی پھیل جائے پر معاشرے میں کیا ہوگا۔ اب سوال یہ، آیا یہ پرسپیکٹو کافی ہے؟ مثلا تمام لوگ اس بات کو سمجھ گئے دین اسلام میں روزہ کیوں ہے، تمام لوگ اس بات کو سمجھ گئے دین اسلام میں حج کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے، جہاد کیوں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمام احکام اسلامیہ کو سمجھ گئے۔ آیا اتنا کافی ہے؟ اللہ کا دین اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو بس اتنا سمجھائے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی دینا چاہتا ہے؟ مولا تشریف لائیں گے بس اتنا ہوگا کہ لوگ سب سمجھ جائیں گے اسلام کے حقائق کیا ہیں، یا اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہونا ہے؟ آئیڈیل کو دیکھیے تو زیادہ آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی کا فلسفر دیکھیں آپ، یا پروفیسر دیکھیں جس نے اسلام کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اسلام کے احکام کے تمام ضوابط کو سمجھتا ہے، یہ جو حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے، وہ جو حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے۔ اب آپ اس کو شخصیت آپ کو اس کی کامل نظر آ رہی ہے یا اب بھی اس میں کوئی کمی ہے؟ آپ کے سامنے ایک اسکالر لے کر آتا ہوں جو اسلام کے تمام ضوابط کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، ہر حکم کی مصلحت سمجھ رہا ہے، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، کیا کوئی کمی ہے یا کافی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بس ایک کمی ہے، اگر عشق اور معنویت نہ ہو تو یہ بھی بیکار ہے۔ عشق اور معنویت کی کمی ہے، یہ چوتھا پرسپیکٹو ہے، یہ دیکھنے کا چوتھا انداز ہے۔ دین آیا ہے انسانوں کو کامل کرنے کے لیے، دین آیا ہے انسانوں کی دنیاوی مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن نہ ایک کو رکھ کر دوسرے کو چھوڑنا چاہتا ہے، نہ دوسرے کو رکھ کر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ دین دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔ دین چاہتا ہے انسان پروردگار عالم کے عشق کے ذریعے سے، اس کی بندگی کے ذریعے سے اپنے آپ کو کمال پر لے کر جائے۔ جب وہ کمال پر لے کے جائے گا، معاشرے پر اس کے خود بخود مثبت اثرات مرتب ہوں گے، معاشرہ خود بخود فلاح و بہبود کی طرف جائے گا، معاشرے کے اندر خود بخود عدل و انصاف پھیلے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک حصے کو لے کر دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی تمام عدل و انصاف قائم کر دے اور خدا کے ساتھ رابطہ نہ رہے، میں کہوں گا یہ دین کھوکھلا دین ہے۔ اور اگر کسی معاشرے کے اندر سارے روابط بن جائیں، سب خدا کے ماننے والے ہیں، عشق کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، نماز جب پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی کھوکھلا دین ہے۔ دین وہ ہے جو اپنے اس کمال کو دکھاتا ہے، دین وہ ہے جو ایسے افراد بنا دے جو اپنی عبادتوں کے اندر خدا کے عاشق ہوں، خدا کے ساتھ بندگی دکھائیں اور اپنی ذات کے اندر معاشرے کو فائدہ پہنچائیں، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو پہنچائیں۔ اور یہ عدل و انصاف یہ خاص کر اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر چند نکات اور آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اصل یہ جو 4 پرسپیکٹو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، 4 دیکھنے کے انداز، ان چاروں کے پیچھے ایک اور سوال ہے کہ دین کا بنیادی ترین مقصد کیا ہے؟ دین ہے کیوں؟ دین کیا دینے کے لیے آیا؟ آیا دین، پھر چاروں کو شروع کریں، رسم و روایت دینے آیا ہے، دین مشکلات کا حل دینے آیا ہے، دین معاشرے کی مصلحتیں پورے کرنے آیا ہے، دین لوگوں کو عبادت گزار بنانے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے؟ اگر ان تمام چاروں کے اوپر غور فرمائیں تو ہم نے کہا 2 کا کمبینیشن صحیح کمبینیشن ہے۔ ذات کے اندر اللہ کا عاشق بنانے آیا ہے،
ذات کے اندر اللہ کا مطیع بنانے آیا ہے، فرما بردار بنانے آیا ہے. جب یہ مرحلہ حاصل ہوگا خود بخود معاشرے کی فلاح و بہبود حاصل ہو جائے گی، خود بخود معاشرے کے اندر بہتری بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. ان تمام کے ساتھ ایک پہلو ہمارے ساتھ ایسا ہے جس کے اوپر ہم بہت کم توجہ دے رہے ہیں. اس پہلو کو ہم اپنی کم عقلی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بعض اوقات ایک پہلو سے نظر انداز کر دینے کی عادت آ جاتی ہے، یا بعض اوقات دشمن کی کسی سازش کے نتیجے میں ایک پہلو کو ہم بھلا دیتے ہیں دین کے اندر. اس پہلو پر اگر ہم توجہ نہیں دیں گے ہمارے خیال میں ہمارا کام پورا نہیں ہو پائے گا. اور وہ معاملہ ہے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام. اصل خدا تعالیٰ کا نظام کچھ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہ ہو تو انسان کی صلاحیتیں نہیں بڑھتی. ظلم کے ہوتے ہوئے انسان کمال حاصل نہیں کرتا، اور خدا کا دین آیا لوگوں کو کمال پہ پہنچانے کے لیے. لہذا جو بھی دین کا رہنما آتا ہے وہ خود بخود عدل کا پرچار عدل کے لیے کوشش کرتا ہے، عدل کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے. دوبارہ اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دین کا بنیادی ہدف ہے انسانوں کی ذات کو اللہ کا بندہ بنا کر کمال کی طرف لے کر جانا. معاشرے کی مصلحتیں خود بخود حاصل ہوں گی، لیکن یہ سارے کام اس وقت حاصل ہوں گے جب معاشرے کے اندر عدل و انصاف موجود ہو. اگر معاشرے کے اندر ظلم رہا بہت کم لوگ کمال حاصل کر پائیں گے، بہت کم لوگ اپنے معنوی کمالات اور اپنے معاشرتی کمالات کو حاصل کر پائیں گے. لہذا جب بھی کوئی دینی رہنما آتا ہے وہ معاشرے کے اندر عدل کے قیام کے لیے ظالموں سے لڑ رہا ہوتا ہے. اب آپ تصور فرمائیے جتنے بھی اللہ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ان تمام واقعات میں کہیں نہ کہیں کسی سے ٹکراؤ بیان کیا. مثلا جب خدا نے حضرت صالح کا واقعہ بیان کیا تو کہا کہ ان کے قوم کے جو مستکبرین تھے انہوں نے حضرت صالح کے ساتھ یہی کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو نمرود اور فرعون کے کردار کو بہت واضح کر کے بیان کر دیا. جب ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر امام کے مقابلے میں ایک ظالم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے امام ٹکرا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ایک مستقل سنت ہے. دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کی حمایت اور نصرت کرنے والا اپنے دور کے ظلم سے ٹکرائے گا، اپنے دور کے ظلم پر خاموش نہیں بیٹھے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو امیر المومنین نے خطبہ شخشقیہ کے اندر ارشاد فرمائی. فرمایا اللہ نے جاننے والوں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ دین کا مستقل رویہ ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم میں سے بعض لوگ رسم و رواج کی پابند ہیں، ان کا دین پہ اثر رہے گا. بعض لوگ اپنی جسمانی اور دنیاوی مشکلات کو حل کرنے کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا دین پہ اثر رہے گا. بعض لوگ بغیر عشق کے، بغیر معنویت اور بندگی کے دین کو عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی نقص کا شکار رہیں گے. بعض لوگ صرف عبادتیں کر رہے ہیں اور معاشرے کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے، یہ بھی نقص سے دوچار رہے ہیں. اور ایک مشکل میں سب پھنسے ہوئے ہیں. بہت کم کوئی آ کر معاشرے کے ظلم سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا دین کی حقیقت کبھی بھی عمل میں نہیں آئے گی. اگر ایسا ہو سکتا ہوتا کہ بغیر ظلم سے لڑے دین زندہ ہوتا تو اللہ اپنے انبیاء کو ظالمین سے لڑنے کا حکم نہ دیتا. اللہ نے ہر نبی کو کہا اپنے دور کے ظالموں سے ٹکراؤ. اور ہمارا دین جو اس وقت کا رائج دین ہے ہم سب سے کہہ رہا ہے ظالموں کو مت چھیڑو. یہ ہمارے دین کا نقص ہے، یہ ہمارے دین کی کمی ہے. اگر یہ طے ہے کہ دین ظالموں کو نہ چھیڑے، کبھی یہ کہہ کر کہ اس میں ہماری مصلحت نہیں ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ فی الحال ہم ناتوان ہیں، اگر یہ طے ہے کہ دین ظالموں کو نہ چھیڑے تو مطمئن رہیے دین کی حقیقت پہ کبھی بھی عمل نہیں ہو پائے گا. دین اپنے اثرات کبھی بھی نہیں دے گا. خواہ نہ خواہ ہمیں ظالموں سے ٹکرانا پڑے گا. آج نہیں تو کل اس درس کو ہمیں خود بھی سمجھنا پڑے گا اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھانا پڑے گا. بس ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان چار پرسپیکٹو کی خرابی ہے، چار دیکھنے کے انداز کی خرابی ہے جو ہم دین کے کمال کو حاصل نہیں کر پا رہے، اور دوسرا یہ جو ہم نے دین کا بنیادی عنصر نیچے سے نکال دیا ہے، یعنی ظلم کے خلاف مقابلہ، عدل کا قیام، اس کے نتیجے میں بنیادی مشکل عارض ہو رہی ہے. اب ایک بات اور خصوصی پڑے گی
ہم نے دین سے ظلم کا مقابلہ کیوں نکالا؟ کسی اور نے نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا؟ اہل بیت کے ماننے والے نے کیوں نکالا؟ دیکھیے ایک مقایسہ کر لیجئے اہل بیت کے ماننے والوں میں اور جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، شاید احترام کرتے ہیں لیکن ماننے والے نہیں ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد والا۔ اب بنیادی موضوع کیا ہے؟ بنیادی موضوع یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے دین میں سے ظلم کا مقابلہ نکال دیا۔ بحث اس پر ہو رہی ہے کہ کسی اور نے تو نکالا تھا، اہل بیت کے ماننے والوں نے کیوں نکالا؟ اچھا، اگر کسی اور نے نکالا تھا تو تعجب کی بات نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے سکھایا ہی یہ گیا تھا کہ وہ ظالم کے ظلم کو قبول کر لے۔ لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں بار بار یہ کہا گیا کہ جو اولی الامر ہو اس کی اطاعت واجب ہے، چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا تاریخ ہماری شاہد ہے کہ اسلام کی ابتدا سے سوائے 10-15 سال کو نکال کر جو رسول خدا کی زندگی میں ہے اور امیر المومنین کی حیات طیبہ اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی چند مہینے، ان کو نکال کر کہیں عدل کا قیام نہیں نظر آتا، حکومتی سطح پر سب کا سب ظلم نظر آتا ہے۔ اور یہ سارے ظالم وہ تھے جو خلفاء المسلمین کے نام پر واجب الاطاعت تھے اپنے اپنے دور کے اندر۔ بس یہ فکر اگر یہ کہے کہ ہمیں ظلم سے نہیں لڑنا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اس نے کیا ہی یہی تھا، اس نے ہمیشہ ظلم کے سامنے سر جھکایا تھا، اب بھی ظلم کے سامنے سر جھکائے گا، اور جب تک اپنی فکر کے اوپر باقی رہے گا یہ کبھی ظلم کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن مشکل خاندان اہل بیت کے ماننے والے کے ساتھ، آیا اس کے دین کے اندر، اس کی فکر کے اندر کوئی ایک بڑا ہے جس نے ظلم کو قبول کیا ہے؟ کوئی ایک ہے؟ مثلا اس کی فکر شروع ہوتی ہے حضرت آدم سے۔ آیا حضرت آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک کسی ایک نبی نے ظلم کے سامنے سر جھکایا؟ نبی اکرم کے بعد امیر المومنین سے لے کر امام وقت تک آیا کوئی ایک امام معصوم ہے جس نے ظلم کے سامنے سر جھکایا؟ اگر ظلم کے سامنے سر جھکاتے تو نبی اکرم کی پاکیزہ نسل کی 11 نسلیں کیوں شہید ہوئی ہوتی؟ جس نبی کے نام کی گواہی دی جا رہی تھی اس نبی کی 11 نسلیں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئی۔ یہ 11 نسلیں کیوں ماری جاتی ہیں اگر یہ ظلم کے خلاف جہاد نہ کر رہے ہوتے؟ بس اگر کوئی دوسری فکر ظلم کے خلاف مقابلے کو اپنے دین سے نکال دے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب اہل بیت کے ماننے والے سے ہے کہ یہ کس ناطے ظلم کو اپنے دین سے نکال دے گا۔ خاص کر اگر یہ دیکھوں کہ جو میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ کا ایک مستقبل ہے اور ایک ماضی ہے۔ شیعہ کا ماضی کربلا ہے اور مستقبل امام کا ظہور ہے۔ شیعہ کے بنیادی تشکیلی عناصر یہ دو واقعات ہیں، ایک جو ہو چکا اور ایک جو ہونے والا ہے۔ ساری شیعت اس پر گھومتی ہے، ساری شیعت اس کے اوپر گھوم رہی ہے۔ ایک وہ واقعہ جو کربلا میں ہوا اور ایک وہ امام جس نے تشریف لایا۔ اگر ان دونوں کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک کامن فیکٹر ملے گا، دونوں میں ظلم کے خلاف جہاد ہے۔ ایک سید الشہداء جنہوں نے ظالم وقت کو قبول نہیں کیا، اتنا جہاد کیا کہ سب کچھ قربان کیا، اور وہ ایک امام جو تشریف لائیں گے اور ان کا پہلا نعرہ یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بس اگر کوئی کربلا کا ماننے والا ہے ماضی میں اور امام کے ظہور کا منتظر ہے مستقبل میں، اور پھر یہ کہے میں ظلم سے مقابلہ نہیں کروں گا، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ یا تم کربلا اور ظہور کے معتقد ہو تو تمہیں ظلم سے لڑنا چاہیے، یا تم معتقد نہیں ہو تو پھر تم ظلم کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کربلا کا بھی معتقد ہوں اور ظہور کا منتظر بھی ہوں اور میں ظالم کے ساتھ سازگاری بھی کروں گا، یہ دو چیزیں ملنا ناممکن ہے۔ اس خاطر میں کہوں گا شیعہ اس وقت شیعہ بنے گا جب ظلم سے ٹکرانا شروع کرے گا۔ اصل اس کی تمام لغتیں اس وقت مفہوم پیدا کریں گی۔ بس آپ دیکھیے شیعہ کے تشکیلی لغات، مثلا اگر جیسا کہ ہمیں ایک دفعہ ایک دعوت دی گئی ایک فورم کے اوپر جہاں مختلف قسم کے ادیان کے لوگ جمع ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب 5 صفحے میں A4 سائز کے 5 صفحے میں
آپ ہمیں اپنے دین کے بارے میں 5 صفحے کا ایک مختصر سا کتابچہ دے دیجیے. اس کتابچے کے اندر آخر میں آپ کے دین کی لغتیں ہوں، جو آپ کے دین کی رائج لغت ہے. ایک صفحے پہ لغتیں ہوں. مثلا مسلمان ہونے کے ناطے عید ہماری ایک لغت ہے. شیعہ ہونے کے ناطے ایک صفحے کے اوپر اپنی لغتیں میں کون کون سی لغت دیں گے آپ. شیعہ ہونے کے ناطے فوراً جس چیز کو مجھے دینا پڑا لغت کے اندر، ان میں سے ایک شہادت کی. اصل شیعہ کی لغت شہادت کی لغت ہے. شیعہ کے بہت سارے مفاہیم شہادت پر گھوم رہے ہیں. آپ دیکھیے زیارتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، بار بار شہادت آ رہی ہے. دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، بار بار شہادت آ رہی ہے. اب مجھے بتائیے، جو قوم ظلم سے مقابلہ کر نہیں رہی تو وہ شہادت کا لغت کیسے استعمال کرے گی؟ ظلم سے مقابلہ کرے گی تو شہادت کی لغت آئے گی نا. اب اگر ظلم سے مقابلہ ہی ترک کر دیا اور وہ کہے کہ میں شہید ہونے کی آرزو کر رہا ہوں، تو اسے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ جب ظلم سے مقابلہ ہی نہیں ہے تو پھر شہادت کہاں سے؟ بس مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شیعہ ظلم سے لڑے بغیر اپنے دین پر عمل کر ہی نہیں سکتا. شیعہ جب بھی اپنے دین پر عمل کرے گا اسے اپنے دور کے ظالم سے ٹکرانا پڑے گا. اور یہ وہ مشکل ہے جو آج ہمارے اوپر حاکم ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک ایسی شیعت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جس کے اندر شیعہ کی اصلی لغات نہ رہے. شیعہ کی اصلی لغات ختم ہو جائے. شیعہ کی دوسری لغت معنویت ہے، دعا، راز و نیاز، اللہ تعالیٰ سے ارتباط. اصل اگر پوری دنیا اسلام کے اندر اس 250 سال میں جس میں خاندان اہل بیت تشریف فرما تھے، اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے کہ ان کی برتری کیا ہے، جملہ دوبارہ سنیے. 250 سال جب اہل بیت تشریف فرما تھے، اگر کوئی پوچھتا کہ ان اہل بیت کی تمام دوسرے مسلمانوں پر برتری کس چیز میں ہے، تو طاقت کسی اور کے پاس تھی، دولت کسی اور کے پاس تھی، شہرت بھی کسی اور کے پاس تھی. 2 برتریاں اہل بیت کی تھی جو کسی کے پاس ان کے مقابلے میں بالکل نہیں تھی. ایک علم اور دوسرا تقویٰ. یہ 2 اہل بیت کی میراث تھی. ان 2 کے اندر کوئی ان کے پاؤں کو چھونے کے قابل بھی نہیں تھا. باقی تمام میں دوسرے آگے تھے. دولت کے اندر، طاقت کے اندر، شہرت کے اندر یہ سب دوسرے لوگ تھے. لیکن نہ علم کے اندر ان کے مقابلے میں کوئی تھا، نہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں ان کے مقابلے میں کوئی تھا. اب اگر شیعت ایک ایسی شیعت بنا ہے کہ بنے جس کے اندر ظلم کا مقابلہ نہ ہو، شہادت نہ ہو، جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری، نماز، عبادات، قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو، جس کے اندر علم، فضل، کمال، علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیم یہ سب نہ ہو، تو مجھے بتائیے کھوکھلی شیعت کیا کردار ادا کرے؟ بدقسمتی سے یہ وہ کھوکھلی شیعت ہے جو اس وقت نافذ ہونے کی طرف جا رہی ہے بعض لوگوں کی طرف سے. اور اگر میں اور آپ ہوشیار نہیں ہوئے، نہ یہ کہ ہم بعثت کے مفاہیم کو پورا نہیں کر پائیں گے، وہ بہت دور کی بات ہے، ہم اپنی اگلی نسلوں کو صحیح شیعت بھی نہیں دے پائیں گے. خدا نہ کرے اگر وہ حربہ کارگر ہو گیا جو اس وقت دوسری طرف سے آ رہا ہے، تو ہم اگلی نسلوں کو صحیح شیعت بھی نہیں دے پائیں گے. ہم الحمدللہ خوش نصیب ٹھہرے کہ ہم اس نسل میں ہیں جس نسل نے شیعت کے اصلی مفاہیم کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھ لیا. آپ یقین فرمائیے اگر میں اور آپ حتیٰ ایک نسل پیچھے ہوتے تو ہم 2 میں سے کسی ایک مفہوم کی موت دیکھتے. یا ہم علم کی موت دیکھتے یا ہم شہادت کی موت دیکھتے. بحمدللہ رب العالمین میں اور آپ ایک ایسی نسل کے اندر آ گئے ہیں جہاں ہم نے علم کی بھی حیات دیکھی، علوم اہل بیت کی حیات دیکھ لی، اور جہاں ہم نے شہادت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات بھی دیکھی، دونوں کے اثرات بھی دیکھے. آج پوری دنیا معتقد ہے کہ علوم اسلامی کے مراکز شیعیان اہل بیت کے پاس ہیں. آج پوری دنیا معتقد ہے کہ کفر کے ساتھ جہاد کے اندر رہبری اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے. ہم اور آپ اس اعتبار سے بہت خوبصورت نسل کی زندگی گزارنے والے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اصلی اور خالص شیعت کو حاصل کریں، رسول خدا کی بعثت کے حوالے سے جو پیغام ہمیں ملا ہے اس پیغام پر عمل کریں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی نصیب فرمائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہمارے عرائض یہاں پر ختام پذیر ہوئے، اس سے زیادہ اس موضوع کے اوپر نہیں بولیں گے.
انشاءاللہ اگلے ہفتے سید الشہداء کے قیام کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. یہ جو اس وقت کے عرائض بیان ہوئے، اگر اس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں چند سوالات ہوں یا کوئی بات کہنا چاہتے ہوں، مختصر رکھتے ہوئے اپنی بات کو بیان فرمائیے گا، تاکہ تھوڑی سی دیر آپ کے ذہن میں اگر کوئی کنفیوژن بن رہی ہو تو اس کو ہم دور کر پائیں. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد والے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دینی تبلیغ ہے اس کی کمی میں سے ایک کمی یہی ہے کہ یہ مونولاگ ہے. مونولاگ یعنی ایک طرف کی گفتگو، دو طرف کی گفتگو یہاں نہیں ہو پا رہی. دو طرف کی گفتگو یہاں پر صرف غیبت کے دائرے میں ہو رہی ہے. وہ یہ کہ میں اتر کے جاؤں اور چند لوگ پیٹ پیچھے کہیں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا. یہ میرے خیال میں کوئی صحیح رویہ نہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، اور ایک اور بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایسی کسی موقع کے اوپر، اگر کسی بات کے دو پہلو خود سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو، جن میں سے ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، تو خود بخود اس صحیح والے کو لے لیجیے، پھر غلط والے پر لے کر دوبارہ سوال کریں تاکہ میں بتاؤں کہ اس کا صحیح پہلو بھی ہے جو آپ پہلے سے سمجھ رہے تھے. یہ اس کلیریفیکیشن کی کوشش نہ کیجیے. اگر دو پہلو ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط، تو آپ خود بخود صحیح والے کو فرما لیجیے کہ یہی کہا ہوگا. اب اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو اس حوالے سے بیان فرمائیے. آپ نے بادشاہ کے اوپر گفتگو کی، لیکن اس سے مقابلے اور طریقہ اختیار کرنے کے لیے بتایا. کس کے؟ بادشاہ جو آج کل ہے عام ہمارے معاشرے میں، اس سے مقابلہ کس طرح کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ ہم نے یہ تو کہا کہ فحشا بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ فحشا کے مقابلے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. اچھا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں سوال ایسے پوچھتا کہ آپ نے یہ کہا کہ فحشا بہت بڑھ رہے ہیں، یہ بھی بتائیے کہ فحشا کے مقابلے کے لیے کیا کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سوال دو انداز میں کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں گلاس آدھا خالی ہے، اور ایک دفعہ کہتے ہیں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. تو آپ پازیٹیو سائڈ سے بھی سوال کر سکتے ہیں. پر ہمیں طریقہ کار بتا دیتا ہوں. فحشا کے مقابلے کے دو طریقے ہیں. ایک پر ہم نے گزشتہ نسلوں میں عمل کیا ہے اور وہ کامیاب نہیں جائے گا. پہلے بھی کامیاب کسی حد تک رہا تھا، مکمل کامیاب نہیں ہوا تھا، اب یقیناً کامیاب نہیں رہے گا. وہ راستہ ہے چھپانے کا راستہ. پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اگر ہم اپنے بچے کو جاننے ہی نہیں دیں گے، سمجھ ہی نہیں پائے گا، تو شاید معاملہ صحیح رہے گا. پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا. لہذا اس زمانے میں بچوں کو بے خبر رکھنے کی طرف لے کر جاتے تھے کہ بچہ بے خبر رہے، چونکہ اگر جان لیا تو پھنس جائے گا. اچھا، اس بے خبری کے ذریعے سے بچے محفوظ رہتے تھے. لیکن اب ایک دور ایسا آیا ہے جس میں کوئی بے خبر نہیں رہے گا. اب یہ دور ایسا آیا ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کے اس دور کے اندر ایک خاصیت ہے، اور وہ ہے پرائیویسی کا ختم ہو جانا. اب ساری پرائیویسیز ختم ہو جائیں گی. پرائیویسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا پہلے میں اپنے گھر کا مثلا فیملی کا ہیڈ تھا، اور میں نے یہ کہا کہ بھائی میں اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھوں گا، تو ٹی وی نہیں ہے، معاملہ ختم ہو. اگر میں نے کہا کہ میں اپنے گھر کے اندر فلاں چیز نہیں دیکھنا چاہتا، تو نہیں دیکھنا چاہتے، معاملہ ختم ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ لاکھ کہیے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، جو کرنا چاہے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچ جائے گا، چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، چاہے موبائل کے ذریعے سے، چاہے کسی بھی اور طریقے سے. بس وہ جو دور تھا بے خبری کو رکھ کر محدودیت لگا کر معاملے کو ختم کرنا، یہ کام اب نہیں ہو پائے گا. اب جو ہمیں طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا وہ دو لیئرز کے اوپر ہوگا، دو سطح پر ہوگا. کم عمری میں کچھ پابندی، اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مکمل شعور، اس کے ذریعے ہم فحشا کا مقابلہ کر پائیں گے. کم عمر کے بچوں کو کچھ پابندی کے ذریعے سے ہم فحشا سے دور رکھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کم عمر کے بچے فحشا میں نہ پھنسیں. تو ہم چاہیں گے کہ اپنے اسکول کھولیں، ہم چاہیں گے اپنے چینلز ہوں ہمارے، ہم چاہیں گے ہمارے پاس اپنی میڈیا کی پروڈکشن ہو جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ پائیں. لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ان بچوں کے بڑے ہوتے ہی ان کے پاس ایسے وسائل یقیناً آ جائیں گے جن پر ہماری کوئی دسترسی نہیں ہوگی.
جن کو یہ یقیناً استعمال کریں گے پھر محدودیت ختم ہو جائے گی. اس لیول کے بچوں کو شعور دینا پڑے گا, اس لیول کے بچوں کو آگہی دینی پڑے گی. یعنی ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اگر وہ فحشا کے راستے پر گئے نتیجہ کیا ہے. ہمیں جو دوسری قوموں کے ساتھ پیش آیا ہے اس کا نتیجہ بہت اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا. اب اس معاملے کو بھی انتہائی ہوشیاری سے کرنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ سمجھانا خود بچے کو فحشا کی طرف لے جائے. بس کم مدت میں کم عمر کے بچوں کے لیے محدودیت کارگر رہے گی, بڑی عمر کے بچوں کے لیے محدودیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کے اوپر لمٹس لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کو باقی بنائے گا. اس قسم کی اس عمر کے بچوں کو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہوگا, انہیں شعور دیا جائے, انہیں آگہی دیا جائے, انہیں بتا دیا جائے کہ فحشا کے نتائج کیا ہیں. ایک تیسرا کام بھی ہے جو کم عمر کے بچوں کے ساتھ بھی کرنا ہوگا اور بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی, وہ یہ کہ دونوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹی دینی ہوگی کہ اگر وہ فحشا کی سمت نہ جائے تو کیا کرے. اگر وہ فحشا کی سمت نہ جائے تو پھر کون سی ایکٹیویٹی میں جائے جس سے اس کا ذہن انحراف سے بچ جائے. لہذا میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کہیں پر یہ چاہتے ہیں کہ بچے دیندار رہیں تو ہم انہیں اسپورٹس سے آگاہ ضرور کریں. اگر ہم بچوں کو صرف دیندار رکھیں گے اور ناجائز تفریح سے تو روک رہے ہیں, جائز تفریح بھی نہیں دیں گے تو یہ کبھی بھی ہمارے کنٹرول میں باقی نہیں رہے گا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقیناً پازیٹیو انٹرٹینمنٹ, پازیٹیو تفریح ان کو دینی پڑے گی. اور پازیٹیو تفریح میں سے ایک اسپورٹس ہے جس کی البتہ اپنی حد ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی دیوانگی تک پہنچ جائے کہ پھر وہ ایک اور مشکل بنے ہمارے لیے. شدید مقابلے کا دور رہے گا, کوئی کام آسانی سے انجام نہیں پائے گا, ہمیں بہت مہارت استعمال کرنی پڑے گی یہاں پر. انہوں نے سوال فرمایا معراج کے حوالے سے فرمایا کہ برصغیر میں آپ نے کہا کہ برصغیر میں تاریخ غلط بنائی جا رہی ہے لیکن اصل تاریخ نہیں بتائی. پھر وہی مسئلہ ہے, ہمارے یہاں جتنے بھی طریقے ہیں اس میں کرٹیسزم ہے, پازیٹیو کوشچن بہت کم ہے. آپ لوگ کوشش کریں کہ اسٹائل تھوڑا سا چینج ہو جائے, کیونکہ اس اسٹائل کے ساتھ جب آپ دنیا کی اکیڈمک محفلوں میں جائیں گے تو وہ فوراً آپ کے بارے میں غلط رویہ اختیار کریں گے, آپ کے بارے میں غلط رائے بنائیں گے. لیکن اصل تاریخ نہیں بتائی. برائے مہربانی اس کی اصل تاریخ اور اگر ممکن ہو تو معراج کے حوالے سے کچھ اور بیان کریں. معراج خود بہت وسیع ٹاپک ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے. میں بہن کو اور تمام لوگوں کو جو سن رہے ہیں 2 ریفرنسز دوں گا, ان 2 ریفرنسز کے اوپر تھوڑا سا کام کیجیے, آپ کو معراج کے بارے میں اتنی معلومات مل جائے گی کہ کم از کم اس سوال کی حد سے زیادہ ہی ہوگی. 2 سورہ کے اندر معراج کا واقعہ ذکر ہوا ہے, ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کے اندر اور ایک سورہ نجم کے اندر. مختصر سا کام یہ کیجیے, تفسیر نمونہ کی ان 2 سورہ کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. ایک دفعہ پڑھ لیجیے تاکہ جتنے بھی متعلقہ سوالات ہیں معراج کے حوالے سے وہ آپ کے ذہن میں حل ہوتے نظر آئیں. اگر میں چھیڑنے کی کوشش کروں گا سورہ بنی اسرائیل کو, سورہ نجم کو, اس کے لیے پھر ہمیں بہت وقت چاہیے ہوگا. لہٰذا میں اس کو مختصر بس اتنے ہی ریفرنس دینے کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. اور اگر آپ کو اور تفصیل دیکھنی ہے, شہید آیت اللہ دستگیر کی ایک کتاب معراج ہے, کتاب کا نام ہی معراج ہے. آپ اگر حوصلہ ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کر لیجیے. تو یہ ہے کہ معراج سے متعلق تمام تفصیلات پھر آپ کے سامنے اچھے طریقے سے آتے ہیں. اگر کبھی معراج پر بات کرنی ہوئی تو اس کو موضوع گفتگو قرار دے دیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. لکھا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیبل ٹی وی فحشا کے بڑھانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے. ایسے معاشرے میں ان لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے جو معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر جو معاشرے کو مثبت تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے 2 ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری اپنے کردار سے فحشا کا خاتمہ کرنا, اپنی زندگی سے فحشا کو نکال دینا. اگر میں خود فحشا میں مبتلا ہوں, کم از کم اتنا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, ایسا ٹی وی دیکھنا جس کے اندر فحشا کا کردار ہے, تو میں آپ کو کس منہ سے کہوں گا کہ آپ یہ کام نہ کریں. بس اگر کوئی معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, پہلا کام تو یہ کرے کہ اپنی زندگی سے فحشا کو نکال دے. دوسرا کام یہ کرے فحشا کے تھوڑا سا علمی پہلو کا جائزہ لے. علم کے اعتبار سے دیکھ لے کہ اگر معاشرے میں فحشا پھیلے تو کردار کیا ہوگا,
اگر اس اعتبار سے آپ کو کتاب پڑھنا چاہیں تو اس وقت ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر حداد عادل کی کتاب اوریاں تہذیب اور تہذیب کی اوریانی، انتہائی نفیس کتاب ہے۔ اوریاں تہذیب اور تہذیب کی اوریانی بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب کو ضرور مطالعہ فرمائیے تو آپ کو فحشا کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ چل جائے گا کہ فحشا کو معاشرے میں کیوں لایا گیا اور فحشا کے پھر اثرات کیا ہوں گے۔ علمی اعتبار سے اس کا آپ جائزہ لے پائیں گے۔ ہمارے خیال میں اس دور کا سب سے بڑا ظلم فحشا نہیں ہے، فحشا خود ایک ذریعہ ہے۔ اس دور کا اور ہر دور کا سب سے بڑا ظلم انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کرنا ہے۔ فحشا صرف ایک وسیلہ ہے، میوزک ایک اور وسیلہ ہے، دولت کی بھاگ دوڑ یہ ایک تیسرا وسیلہ ہے۔ بس شیطان کو یہ پتا ہے۔ اب دیکھیے کور پہ آ جائیے، اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے اللہ کا ایک نظام ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ کا نظام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انسانوں نے میرے نظام پر عمل کیا تو کمال حاصل کریں گے۔ شیطان کا ایک نظام ہے جو چاہتا ہے کہ انسان کمال حاصل نہ کرے۔ اللہ کے نظام میں پہلا عنصر اگر کوئی کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلا کام کیا کرے؟ اپنی فکر کی صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ خدا کا نظام ایسا ہے کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر لہذا روایت کے اندر لکھا ہے ایک لحظے سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اصل خدا کا نظام ایسا ہے یہ سوچنے سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ شیطان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ کے نظام کا پہلا مرحلہ سوچنے سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کرے۔ یہی سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کرتا ہے، مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ اس نے 3 قسم کی بنیادی حربے اس وقت استعمال کیے ہوئے۔ نمبر 1 فحشا۔ اگر فحشا کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو جائے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا جو جوان یونیورسٹیز کالجز کے اندر فحشا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، خود بخود ان کی فکری صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا راستہ میوزک کے ذریعے سے۔ آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ بعض میوزک سننے والے انتہائی اعلیٰ مارکس لے کر آتے ہیں۔ میں مارکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، زندگی کے بارے میں اہداف طے کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوں گے وہ اپنی زندگی کے صحیح اہداف طے کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ تیسری چیز مال و دولت کی بھاگ دوڑ، پیسے کی بھاگ دوڑ، پیسے کی نمائش، اس کے اندر کمپٹیشن، رقابت، یہ شیطان کا تیسرا حربہ ہے کہ انسان کو پیسے کی بھاگ دوڑ میں اتنا مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اس میں سب کی ذمہ داریاں، جیسے کہ انہوں نے فرمایا عالموں کی بھی، جوانوں کی، خوبصورتی سے کہ نہ عالم میں آ رہے ہیں نہ جوان میں آ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری علیحدہ ہے کہ سب کی ایک ذمہ داری ہے۔ سب کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ سب کی پہلی ذمہ داری ہے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا سمجھنا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا سمجھنا۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، اب تک آپ نے کیا حاصل کیا ہے، آگے آپ کیا حاصل کرنے والے ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہ جو میں نے گزشتہ 3-4 منٹس کے اندر آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی، یہ کائنات کے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاید آپ اس وقت اس جملے کی اہمیت کو نہ سمجھ پائیں، کیونکہ شاید آپ کے نزدیک یہ کوشچن امپورٹنٹ نہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ رہا ہے۔ میں نے اس کے اوپر بہت سوچنے کی کوشش کی ہے، تب میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ یہ شیطانی نظام ہے جو یہ کام کروا رہا ہے۔ اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کام کی طرف توجہ فرمائیے جو ایک اور جملے میں کہی گئی کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، اب تک کیا حاصل کیا ہے، آگے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں مسلسل اس بات پہ غور کرتے رہیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے اور ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر شاید اس شیطانی دور کا ہم مقابلہ کر پائیں گے۔ اچھا، اس کا ایک جذباتی اور آسان طریقہ بھی ہے۔ مثلا شاید کسی کے لیے اس بات پہ سوچنا بہت مشکل پڑ جائے کہ وہ یہ سوچے میں نے اب تک کیا حاصل کیا اور آگے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور کام کریں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو نظر میں لائیں۔ مثال کے طور پر، پریکٹس کے طور پر سوچ لیتے ہیں، میری عمر اس وقت 41 سال ہے۔
میں اجمالی طور پر سوچوں 41 سال میں اب تک کیا بیتی ہے. میرا بچپنا، میرا لڑکپن، میری جوانی ہوتے ہوئے 41 سال. اپنے آپ سے ایک سوال کروں، اگر ابھی مر جاؤں خدا کے نزدیک قبول ہے اتنی زندگی کہ جو میں نے کیا ہے اب تک اللہ قبول کر لے گا؟ یہ آسان سوال ہے. اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال کیجیے، یہ جو میری زندگی ہے جیسا میں ہوں، یہ انسان خدا کو قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو میں خوش نصیب ہوں، اور اگر میرا جیسا انسان خدا کو قبول نہیں ہے تو پھر میں نے کیا کیا؟ اپنے تمام دعووں کو دیکھیے، اپنی تمام دعاؤں کو دیکھیے، اپنی تمام آرزوؤں کو دیکھیے جو میں اور آپ دین کے معاملے میں کہتے ہیں. شہادت کی آرزو، امام کی نصرت کی آرزو، اہل بیت کے ہمراہ محشور ہونے کی آرزو، ان تمام آرزوؤں کو دیکھیے اور اپنے کردار کو دیکھیے اور پوچھئے یہ کردار ان آرزوؤں کے ساتھ سازگار ہے؟ شہید ہونے کی آرزو، امام کی نصرت کی آرزو، اہل بیت کے ہمراہ محشور ہونے کی آرزو کے لیے یہ کردار کافی ہے؟ اگر کافی ہے تو میں خوش نصیب ہوں، اور اگر کافی نہیں ہے تو کیا خرابی ہے جو مجھے نکالنی ہے اور کیا خوبی ہے جو مجھے ڈالنی ہے. یہ فکر کا کام ہے. سب سے اہم فکر یہی ہے. جو اس کام کو انجام دے دے گا اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا اور وہ فحشا سے بچ بھی سکے گا، اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کی طرف لے جا سکے گا. آپ کے حسن سماعت کے انتہائی شکر گزار ہیں. ان مبارک ایام میں، ان مبارک راتوں میں انشاءاللہ اپنے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا فرمائیے گا، اور انشاءاللہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں چند جملات کے ذریعے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اس دن کا، اے پاک پروردگار اس دن کی عظمت کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہمیں رسول خدا کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اپنی خامیوں کو سمجھنے اور انہیں برطرف کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار حق جتنا ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جتنے حق سے ہم محروم رہ گئے ہیں اس حق کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ظلم کے خلاف ان کے جہاد میں ہمیں ان کے آبان و انصار کرنے کی توفیق عنایت فرما. نسل بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه